ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں مختلف چیزوں کے ساتھ، کاموں کے ساتھ اور مشغولیت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کوئی دین کے تقاضوں میں لگا ہوا ہے، کوئی دنیا کے تقاضوں میں لگا ہوا ہے۔ دین کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور دنیا کے تقاضے اس طرح پورا کرنا جیسے اللہ کا حکم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ایک چیز جو اس وقت بہت اہم اور ضروری ان تمام شعبوں میں لگنے کے ساتھ معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شعبے میں لگتے ہوئے اللہ والے علم کو زندہ کرنا اور ساتھ میں اللہ کے تعلق کو، اللہ کے ذکر کو زندہ کرنا یہ ضروری ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ دین کی محنت کے لیے یہ چلت پھرت کرنا یہ تمہاری سب بیکار ہو جائے گی اگر اس کے ساتھ علم الہی اور ذکر الہی نہ ہو، بلکہ کہیں تمہارا بغیر علم اور ذکر کے چلنا پھرنا یہ فتنہ اور گمراہی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بہت اہم خط و کتابت فرمائی ہے، جو ان کی سوانح آپ بیتی میں مذکور ہے، اور انہوں نے ایک خط لکھا تھا جو آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے۔ 30 نومبر 1975 کو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم دینی مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے بھی اپنے ہاں ذکر اور تعلق مع اللہ کی فکر کریں۔ پھر ایک تفصیلی ایک مکاتبت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو وہ پڑھنی چاہیے۔ اس میں یہ بات ذکر کی تھی جس کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی برکت اور نزول وحی اور پھر اس وقت کا ایک ماحول اور پھر دینی کاموں میں لگنا، اس کی وجہ سے جو ان کو روحانیت حاصل تھی تو ان کو زیادہ اوراد اور اشغال میں لگنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ ماشاءاللہ جس ماحول میں تھے۔ لیکن مرور زمانہ کے ساتھ وہ امت کے اندر روحانی طور پر تنزل آتا رہا، تو مشائخ نے پھر اس کی فکر کی کہ ایسی مجالس منعقد کی جائے جہاں اللہ کی یاد ہو، ذکر اللہ کا اہتمام ہو۔ چنانچہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فکر فرمائی کہ ہر تعلیم گاہ کے ساتھ ایک خانقاہ بھی ہونی چاہیے، ہر درسگاہ کے ساتھ ایک تربیت گاہ بھی ہونی چاہیے، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے اس کا اہتمام شروع کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ اکابر موجود تھے، اور ان حضرات نے اس وقت محسوس کیا کہ قلوب پر مادی چیزوں کے اثرات پڑ رہے ہیں اور دل گویا کہ باہر کے اثرات سے متاثر ہو رہے ہیں اور فتنوں کا ایک شیوع ہے، لہٰذا ہم ان فتنوں سے کیسے بچیں، اس کے لیے تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ آج 50 سال ہوا ہے، آج کتنی ضرورت ہے۔ ہم آج سوشل میڈیا کے دور سے وابستہ ہیں، ہر وقت ہم اپنے موبائل میں اسکرولنگ کر رہے ہیں، اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں اور نامناسب چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہر چیز کا اثر وہ دل پہ پڑتا ہے، تو جب اس دل میں اگر ایسی چیز آ گئی جو نہیں آنی چاہیے تھی تو اس کو کیسے نکالیں گے؟ اس کے نکالنے کا طریقہ وہ خلوت ہے، وہ تعلق مع اللہ ہے، وہ ذکر کا اہتمام ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی 3 تسبیحات کا اہتمام کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ولایت نصیب فرمائیں گے۔ صبح شام 100 دفعہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسری چیز
درود شریف کا اہتمام، کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم، اور استغفار کا اہتمام، چاہے وہ استغفر اللہ ہو یا وہ کوئی بھی بڑا استغفار ہو، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، 100 دفعہ صبح پڑھ لیں، 100 دفعہ شام پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جو مسنون اعمال ہمیں دیے گئے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ ذات سے امت کو جو مسنون اعمال منتقل ہوئے ان کا اہتمام، تو ان سارے اعمال کو کرنے سے انشاءاللہ ہم تمام فتنوں سے بچیں گے۔ جیسا کہ روز صبح سورہ یاسین کا پڑھنا ہے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا پڑھنا ہے، ہفتے والے دن یعنی ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ والے دن سورہ کہف کا پڑھنا ہے۔ کوئی پوری نہ پڑھ سکے تو شروع کی 10 آیات پڑھ لے، آخری کی 10 آیات پڑھ لے۔ ایک ضعیف روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شروع کی 3 آیتیں سورہ کہف کی پڑھ لے، فتنوں سے بچ جائے گا۔ اسی طرح آخری کے جو 2 قل ہیں، قل هو اللہ احد کے علاوہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو ان 2 کے الگ فضائل وارد ہوئے اور سورہ اخلاص کے الگ فضائل ہوئے۔ تو یہ آخری کے 2 قل اور سورہ اخلاص صبح شام اس کو پڑھ لے 3 دفعہ، تاکہ ہماری حفاظت ہو۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہم اس میں یہ معمولات بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، یہ بہت تھوڑے سے معمول ہیں۔ تو ہماری اس وقت کی یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اگر مختلف فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com